على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. گزشتہ درس میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر تھا، اور فرعون نے جو اپنے قوم کو بیانیہ بیچا کہ بھئی میرے پاس مصر کی حکومت ہے اور میں بہت بڑا ہوں تو مجھے ہی خدا مانو، تو اس کا وہ بیانیہ لوگوں نے قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی. اسی طرح عیسائی بھی ہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال قرآن میں بیان ہوئی تو وہ جھگڑنے لگے. اللہ پاک فرماتے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، جب مریم علیہ السلام کے بیٹے کی مثال بیان کی گئی. مثال کیا تھی کہ وہ بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا. ان کا باپ وہ کہہ رہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے. تو حضرت مریم ان کی والدہ ہے. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ، مریم کے بیٹے کی مثال. تو مریم تو ان کی والدہ ہے لیکن والد تو نہیں ہے. مریم علیہ السلام نہانے گئی، جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، اور جب مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو کوئی مرد ہے، کہ وہ پاک باز خاتون تھی، نیک خاتون تھی، تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو بھئی، اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو میرے قریب نہ. تو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل فتمثل لها بشرا سویا، انسانی شکل میں آئے تھے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں، تمہیں بیٹے کی خوشخبری دینا ہے. تو اور گھبرا گئی کہ بھئی نہ میری شادی ہوئی ہے اور جناب نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے، نہ میں بدکار ہوں، بیٹا کس طرح ہوگا. تو جواب آیا قال كذلك قال ربك هو علي هين، اسی طرح ہوگا، یہ تیرے پروردگار کے لیے آسان ہے. کس کے لیے آسان ہے؟ اللہ کے لیے. وہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی. اسی طرح حضرت حوا علیہ السلام جو کہ ہماری ماں ہے اور آدم علیہ السلام کی بیوی ہے، ان کی ماں کوئی نہیں. آدم علیہ السلام کے پسلی سے اللہ نے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے. تو یہاں پھر جب یہ مثال عیسیٰ علیہ السلام کی بیان تو مشرکین لڑنے لگے. اذا قومک منہ یصدون، چلانے لگے یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے جواب دیا وقالوا، اور انہوں نے یہ چلائے اس بات پہ، کہا وقالوا آلہتنا خیر ام ہوا، کیا ہمارے جو خدا ہیں بت ہیں، لات ہیں، عزات ہیں، منات ہیں، یہ اچھے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام. تو فرمایا کہ ما ضربوه لك الا جدلا، وہ اس مثال سے لڑنے لگے.
جھگڑا ڈالنے لگے. بل ہم قوم خصمون، وہ قومی جھگڑالو تھی، ہر بات پہ جھگڑنا. جس طرح آج کل ہم لوگ ہیں، اور بات پہ جھگڑا، اس مولوی نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، تحقیق کسی کو نہیں ہے، جھگڑنے شروع ہو جائیں گے. تو اسی طرح مشرکین مکہ کی ہر بات ہے اذا ہم قوم خصمون، جھگڑالو قوم. تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ تم جھگڑا نہ کرو. ان هو الا عبد انعمنا علیہ مثلا لبنی اسرائیل. وہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ تو میرے بندے تھے، میرے بندے تھے. ان هو الا عبد انعمنا علیہ، میں نے انعام کے طور پہ ان کو پیدا کیا. تو کیا کہا؟ ان هو الا عبد، وہ میرے بندے ہیں. انعمنا علیہ، میں نے اپنا انعام ان پر کیا. انعام کیا کیا؟ کہ بغیر باپ کے پیدا کرنا انعام ہی ہے، ورنہ اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے، شادیاں کرنی پڑتی، اللہ نے بغیر شادی کے دے دیا. وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ان کو مثال بنا دیا. بنی اسرائیل وہ قوم ہے، بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. اسرا کے معنی بندہ، اسرا کے معنی بندہ، اور ایل کے معنی اللہ کا بندہ. اسرائیل، اسرا کا معنی ہے اللہ، اور ایل کے معنی ہے بندہ. بنی اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ. یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے. تو بنی اسرائیل ان کی اولاد ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، باقی سارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. 4000 پیغمبر. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو فرمایا کہ میں نے تو ان کو اپنا ایک انعام دیا، ان کو اپنا ایک بندہ بنایا. تو پیغمبر کو اللہ فرماتے کہ ان هو الا عبد، کیا ہے جی؟ وہ میرے ایک بندے پہ میں نے انعام کیا. تو پیغمبر کو بھی بندہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. یہاں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کو بندہ کہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں، وہ نور ہے، بندہ نہ کہو. اللہ کہتا ہے کہ وہ میرا بندہ تھا، میں نے اس پہ انعام کیا. اگر پیغمبر کو بندہ نہ مانو تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی. کس طرح؟ آپ پڑھتے ہو نا نماز میں عبدہ و رسولہ، پڑھتے ہیں. میں عبدہ، اس کا بندہ، و رسول، اور اس کا رسول. پہلے بندہ فرمایا نماز میں اور پھر رسول فرمایا. عبدہ و رسول. تو جتنے بھی نبی تھے اللہ کے بندے تھے. ان کو خدا ماننا یا کسی اور مخلوق سے ماننا یہ غلط ہے. وہ بندے ہوتے ہیں لیکن ہم جیسے بندے نہیں ہوتے. وہ خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور گناہ سے محفوظ، بلکہ محفوظ نہیں بلکہ معصوم. گناہ سے معصوم ہوتے ہیں. عام بندے معصوم نہیں ہوتے، پیغمبر معصوم ہوتا ہے، کیونکہ پیغمبر سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اتنی ان کی حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ اگر وہ گناہ کریں گے، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ وہ ناجائز اولاد ہے. عیسائیوں نے ان کو خدا بنایا اور یہودیوں نے یہ بکواس کیا. وہ دونوں کا نظریہ غلط ہے، نہ وہ خدا ہے اور نہ وہ غلط ہے. تو اللہ پاک فرماتے ان هو الا عبد انعمنا علیہ، وہ میرے بندے تھے جن پہ میں نے اپنا انعام کیا. وَمَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کے لیے میں نے وہ ایک مثال بنایا. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ. اور اے اہل مکہ، تم یہ کیا
تمہارے سمجھ میں نہیں آتا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے؟ میں چاہوں تو فرشتوں کو دنیا میں پھیلا دوں، فرشتے دنیا میں رہے تمہاری جگہ، میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن فرشتوں کو میں نے دنیا میں نہیں بسانا ہے، انسانوں کو بسانا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، زمین میں میرا خلیفہ کون ہوگا؟ انسان ہوگا، ورنہ انسان سے پہلے 2000 سال پہلے جنات یہاں زمین پر حکومت کرتے گئے، جنات ہی جنات، پھر اللہ فرشتے بھی اللہ نے پہلے بنائے، جنات بھی پہلے بنائے، بعد میں اللہ نے انسان بنایا، تو اب انسان ہی رہے گا۔ ورنہ تم یہ کیا سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہو گئے؟ میں چاہوں تو کیا کروں؟ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر میں چاہوں لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ، تم میں سے فرشت بنا دوں ملائکۃ، فرشتوں کو، فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ، وہ زمین پہ بسے اور ایک دوسرے کا وہ خلیفہ بنے۔ لیکن فرمائے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور اے اہل مکہ اور اے انسانوں، عیسیٰ علیہ السلام تو اصل میں قیامت کی نشانی ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قیامت کی نشانی کیسی ہے کہ ایک تو بن باپ کے ہیں اور ایک کیا وہ زندہ ہے بھی۔ یہ بھی عقیدہ رکھو کہ مرزائی قادیانی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ان کی جگہ اگر کسی نے آنا تھا تو مرزا قادیانی آ گیا ہے۔ تو ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ان کو اللہ نے اٹھا لیا اور آسمانوں پہ زندہ ہے اور قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہو وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اس میں شک نہ کرو، وَاتَّبِعُونِ، اور جو بات میں کہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات میں کہتا ہوں وہ مانو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، جو حضور بتائیں اس کو مانو، یہ سیدھا راستہ ہے، اپنے ذہن سے عقیدے نہ بنو۔ اور آخری آیت ہے وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان کے راستے پہ نہ چلو، وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو راستہ روکے گا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کون ہے جی؟ ہمارا کھلا دشمن۔ آج کل بند ہے جی، جو لوگ روزے نہیں رکھتے ان کے لیے بند ہے، ان کے لیے کھلا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو آج بھی رمضان میں بھی گناہ کر رہے ہیں، تو گویا کہ شیطان تو ان کے اندر گھسا ہوا ہے، اللہ نے تو بند کیا ہوا ہے، لیکن انسان اتنے گناہ کر کے اس کا دل اتنا کالا ہو چکا ہے کہ اب وہ شیطانی کام یہ انسان کر رہا ہے۔ اللہ کی نہ مان کے شیطان کو اللہ نے بند بھی کر دیا رمضان میں، لیکن وہ جو اندر گھسا ہوا ہے وہ کیسے نکلے؟ اس لیے کہتے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، یہ انسان اور شیطان دونوں سے پناہ مانگی گئی، تو انسان بھی شیطانی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہ کون؟ جن کے دل کالے ہو چکے ہیں، ان پہ بات اثر نہیں کرتی، وہ شیطانی کام آج بھی کرتے ہیں، حالانکہ وہ بند ہے، لیکن ہمارے اندر وہ اتنا گھس چکا ہے کہ وہ کام ہم غلط آج بھی کریں، گناہ وہ ہم سے، انہ لکم عدو مبین۔ تو شیطان راستہ روکتا ہے، ولا یصدنکم الشیطان، شیطان کے راستے پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، اور مشرکین کا یہ عقیدہ کہ ہمارے بت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اچھے ہیں، ان کا عقیدہ بھی غلط ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ نے ان کو بنایا تھا، وہ عیسائی اگر ان کی عبادت کرتے ہیں تو تب بھی غلط ہے، اور مسلمان اگر کسی اور نبی کی عبادت کرتے ہیں یا فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے۔ تو عبادت کس کی ہے جی؟ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔